اب ہارون صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک، ہماری پوری قوم کس طرف چل نکلی ہے۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر چلنے والے کچھ عام چیزیں، اہم ٹرینڈز ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ موجودہ حکومت سے متعلق جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ہم دیکھیں گے کچھ گرفتاری۔ لیکن ہارون صاحب اس میں انکشاف یہ بھی ہے کہ صرف پاکستان کے لوگ انوالو نہیں ہیں، بھارت کے اندر سے بہت ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں تین پہلو ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ ایک تو ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ جی، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اس کے کچھ شواہد بھی ہیں۔ امریکی چاہتے تھے عمران خان چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہر روز بہت سے پروگراموں میں بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ ہے، دوسرا یہ ہے آرمی کے خلاف۔ یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے۔ دیکھیے آرمی کی پوزیشن کیا ہے؟ آرمی کی پوزیشن یہ، انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو سپورٹ کیا۔ صحیح، ٹھیک۔ ایک سٹیج پہ اختلافات اس طرح کے ہو گئے، معاملات، وہ سب کو پتا ہے کیا ہے، اس میں زیادہ ملک کے سیکورٹی ایشوز پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں سے کوئی کلپ اٹھائے گا، کوئی انڈین ٹی وی چینل چلائے گا، وہ انہوں نے اپنی سپورٹ پہ ڈرا کر لی، اس میں امریکہ کو موقع مل گیا۔ جی، لیکن فوج آپ کے خلاف سرگرمی سے شریک عمل نہیں تھی۔ ایک واقعہ نہیں بتا سکے پی ٹی آئی والے کہ فوج نے فلاں آدمی سے کہا ہو، آئی ایس آئی کے کسی آدمی نے کہا ہو، فوجی افسر نے کہا ہو کسی کو فون کر کے کہ بھئی آپ ان کی حمایت کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فوج پیچھے ہٹ گئی ہے، جیسے 2008 میں تھا، فوج پیچھے ہٹ گئی الیکشن 2013 میں، اور اس کا فائدہ نون لیگ نے اٹھایا، ٹھیک ہے، فوج لا تعلق ہو گئی کہ الیکشن کمیشن ہمیں کام کرنے دیتا ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی ہم آپ کو پولنگ روکنے کی، آپ افسر لگائیں گے مگر ہم پولنگ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے دھاندلی ہو رہی ہو۔ تو ایم کیو ایم نے ڈٹ کے دھاندلی کی، نون لیگ نے کی، 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ تو 2018 میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حامی ہے، تاثر صحیح قائم ہوا، اور اس کا ان کو فائدہ پہنچا۔ اب یہ نا غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں اور چیخ چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے یہ جو ایکس سروس مین آپ کی حمایت میں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تائید میں کمی آ جائے گی۔ سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ فوج یہ کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کیا ہے، سپریم کورٹ عدالتیں معاشرے کا لنگر ہوتی ہیں، اس طرح غیظ و غضب میں نہ آئے۔ ایک تو یہ ان کو عمران خان صاحب کو انہیں وارننگ دینی چاہیے اپنے کارکنوں کو، انہوں نے جذباتیت سکھائی ہے، تحمل نہیں سکھایا۔ تحمل ضروری ہے کامیابی کے لیے، صبر اور تحمل چاہیے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، جس میں صبر نہیں ہے اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں، جس میں حکمت نہیں ہے۔ فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میجارٹی کی تائید حاصل ہے، جلسے کریں، ٹھیک ہے، پبلک نے جو اور سوشل میڈیا پہ بھی جو مرضی کریں، شائستہ حدود میں کریں، شائستہ طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا، وہاں سے بہت ساری چیزیں وہاں تو دیکھیے نا، راہ تو کام یہی کرتی ہے نا کہ ملک میں انتشار پھیلایا جائے۔ اب بھائی آپ کی اس کوشش کا اگر فوج اور عوام آمنے سامنے ہوں گے، تلخی ہوگی، اور پھر اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ کو اعتراض ہو، وہ اعتراض کبھی درست بھی ہو سکتا ہے جزوی طور پہ۔ ایک یہ ہے کہ آپ اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ آپ کا تختہ الٹا دیا، کہ فوج نے جا کے الٹا دیا، آپ کے ارکان چلے گئے نا، اس سے ایک ماحول خراب ہوا، حلیف چھوڑ گئے۔ آپ نے ٹکٹیں کیسی سوچ سمجھ کے دینی تھی نا۔ بہت ساری غلطیاں عمران خان صاحب کی بھی ہیں، آپ کی بھی نہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی ٹکٹوں کا مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ سفارش پہ سفارش کے بغیر 100% میرٹ پہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ اچھی پارلیمانی پارٹی، پچھلی دفعہ تو جہانگیر تریم اور اسحاق خاقانی صاحب نے ان کی مدد کی تھی، اچھے ٹکٹ دے دیے تھے شمالی علاقے میں، وسطی پنجاب میں۔ اب خدا جانے کس کو، آپ کو تو کسی کو ذمہ داری ابھی تو نہیں دی ہے۔ تو بھائی اپنی بھی غلطیوں پہ غور کریں اور تحمل کے ساتھ شائستہ حدود میں رہ کے کریں۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ فوج اور عوام کے درمیان تلخیاں بڑھیں۔ اچھا، تیسرا پہلو یہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ کچھ نون لیگ والے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اچھا، اب ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے۔
کچھ لوگ جو پکڑے گئے ہیں، مثلا ایک سے ایک نوجوان جو دو بھائی پکڑے گئے ہیں، تو دونوں کی تصویریں ہیں جنرل آصف غفور کے ساتھ. اس کا مطلب ہے وہ فوج کے مداح تھے، اب جذبات سے مغلوب ہو کر تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے. جذبات میں تو زیادہ لوگ پکڑے نہیں گئے ہیں، فوج نے وارننگ دی ہے. لیکن دیکھیے دو فگرز ہیں، ایک یہ 28 لاکھ یہ ٹویٹ ہو چکے ہیں، یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور دوسری ہے 41 لاکھ ہو چکے، اندازے یہ 50 60 70 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ، مسجد نبوی کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ ویڈیوز ہمیں بھجوا رہے ہیں، عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں اتنی جذباتیت کے ساتھ، یا اللہ ہم نے عمران خان کو تیرے سپرد کیا. میرے پاس ویسے مسجد نبوی کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ رحم کیجئے، کرم فرمائیے، یہ ہمارا لیڈر ہمیں واپس ملنا چاہیے. اچھا بھائی، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ، میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے وہ. صحیح. تو بھائی بڑی پارٹی ہیں، آپ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں آپ کی واپسی کا امکان ہے، یہ جذباتیت کا کیا؟ ویسے عمران خان صاحب نے بھی جو ایک میسج کنوے کیا ہے پبلک تک، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن اچھا میں آپ کو خبر دے دوں، جنرلوں کا رابطہ ہے عمران خان. ایک صاحب جرنلسٹ نے تو آج یہ بھی دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ ہے، میں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب ان سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے، قومی سلامتی کے سلسلے میں جو ان کا رویہ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا جی قومی سلامتی میں تو ٹھیک ہی رہا، خارجہ پالیسی تو اس کی ٹھیک ہی تھی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل نے ان کے موقف کو انڈورس کیا، تائید کر دی نا انہوں نے، اس کی تائید کی. اب یہ تو پتہ نہیں کس لیے کمیشن بنا کے بیٹھے عمران خان صاحب. تو یہ دیکھیے جمہوریت چلتی ہے رواداری پہ، ٹالرنس پہ، وہ کسی میں بھی نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ میں. کل سے شہباز شریف صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن مریم یہ تاثر نہیں دے رہی ہیں، شاید خاقان عباسی یہ تاثر نہیں دے رہے ہیں، حمزہ یہ تاثر نہیں دے رہے ہیں. اگر رواداری کا مظاہرہ کریں گے اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. دو چیزوں کا فائدہ انہیں پہنچ سکتا ہے، کچھ اسٹیبلٹی آ جائے، ڈالر 6 روپے کم ہوا ہے، کچھ اور کم ہو جائے، اگر کہیں ریلیف دے سکتے ہیں. ریلیف مینجمنٹ میں ہے، روپیہ نہیں ہے پاکستان کے پاس. یہ جو 25,000 روپے تنخواہ ہے، یہ میں دیکھوں گا مجھے نہیں لگتا یہ امپلیمنٹ ہو، جب پیسے ہیں نہیں ہے. جو بھی ملک کے حالات معاشی، کبھی ہم نے مستحکم معیشت قائم کی ہی نہیں ہے. قرضوں پہ آپ ملک چلاتے رہے، ہر حکومت چلاتی رہی ہے. اب وہ اگر یہ کچھ ڈیلیور کریں گے، مثلا یہ سبزی منڈیوں میں، پھل منڈیوں میں ایک لوٹ مار کا سلسلہ جو چلا آتا ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ ہمارے کھیتوں میں نے ان سے کہا کہ سبزی اگانے کا تجربہ کریں. انہوں نے کہا جی اگائی. میں نے کہا وہ کوئی بیچی ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی وہ اپنا بھنڈی توری جو ہے نا وہ 5 روپے کلو بکتے، 4 روپے کلو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، 5 روپے. اچھا. اور 1 روپے کلو آمدن ہو سکتی ہے اتنی محنت کے بعد. توڑنے پہ بھی اخراجات ہوں گے، لے جانے پہ بھی مارکیٹ میں اخراجات ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. میں نے کہا وہ گاؤں والوں سے کہیں مفت توڑ کے لے جائیں. انہوں نے کہا گاؤں میں یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، سب لوگ جن کی تھی لگی ہوئی، یہ تو حالت ہے. اچھا وہ مارکیٹ میں تو 5 روپے نہیں تھی، یعنی 7 یا 8 روپے یا 9 روپے نہیں تھی، 10 روپے نہیں تھی.